نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انسانی زندگی روح اور جسم کے ناطے کا تعلق ان دونوں کے ملاپ کا نام ہے. روح ہے جسم کے اندر تو یہ جاندار ہے، چلتا پھرتا ہے، اور اگر روح نکال لی جائے تو یہ ڈیڈ باڈی ہے، بے جان لاشا ہے. اس کو زمین کی دھرتی کے اوپر، زمین کی چھاتی کے اوپر کوئی نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس کو اٹھا کر زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے. جس طرح روح انسان کے اندر زندگی کی علامت ہے، اسی طرح مسلمان کے دل کے اندر عقیدہ توحید کی موجودگی اس کے ایمان کی علامت ہے. توحید ہے تو یہ مسلمان ہے، توحید نہیں جو مرضی کرتا رہ جائے یہ مسلمان نہیں. اور عقیدہ توحید عقیدہ فطرت ہے. انسانوں کو، درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، پتھروں کو، درختوں کو اس عقیدے کا علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس توحید کے صافی سچے عقیدے میں ملاوٹ کرنے والے، اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا کہنے والے یہود و نصارہ درختوں اور پتھروں کے پیچھے پناہ لیں گے. درخت اور پتھر پکار کر کہے گا، تعال یا مسلم ان ورائی یہودین، میرے پیچھے ایک یہودی نے پناہ لی ہے، فقتلہ، اس کو قتل کر ڈال. درخت اور پتھر کو یہ علم کس نے دیا کہ یہ مشرک ہے، یہ اللہ کا باغی ہے. عقیدہ توحید، اللہ کی پہچان، اللہ کی وحدانیت، یہ درندوں کو بھی پتا ہے، پرندوں کو بھی پتا ہے. سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر چلتے ہیں، ایک پرندہ غائب ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں ہدہد نظر نہیں آ رہا. غائب ہونے کی وجہ معقول نہ بیان کی، اس کو ذبح کر دوں گا. پرندہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے نبی علیہ السلام، ملک سبا سے آیا ہوں اور عجیب خبر لے کر آیا ہوں. ملک سبا کے باسیوں کے لیے شیطان نے ان کے گندے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا ہے. وہ اعمال کیا ہے؟ مخلوق تو اللہ کی ہے لیکن سجدہ ریز ہوتی ہے چاند اور سورج کے سامنے. ہدہد پرندہ، اس کو یہ علم کس نے دیا کہ سجدہ جب بھی کیا جاتا ہے اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے والا مشرک ہے، شیطان کا پجاری ہے. ہدہد کو یہ علم کس نے دیا؟ توحید کا عقیدہ، فطرت کا عقیدہ ہے. جس مقام پہ پہنچ کے سلیمان علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا کرنی، وہاں اللہ کیڑی کا منظر دکھاتا ہے جو اپنی پشت کو ریت پہ رکھی ہوئی ٹانگوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہتی ہے، یا رب انی خلق من خلقک، اللہ میں بھی تو تیری ہی مخلوق ہوں. نبی بھی تیرا، میں بھی تیری. نبی پیاسا، میں بھی پیاسی. وہ بھی تجھ سے مانگتا ہے، میں بھی تجھ سے مانگتی ہوں. اس کو بھی عطا کرنے والا داتا تو ہے، مجھے بھی عطا کرنے والا داتا. کیڑی کو یہ علم کس نے دیا کہ اس نے ٹانگوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا
کہ اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، عرش والا اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ یہ توحید کا فہم کیڑی کو کیسے ملا کہ مشکل کشائی جب بھی کرتا ہے عرش والا رب کرتا ہے اور کوئی؟ توحید کا یہ علم کیڑی تک کیسے پہنچا کہ اللہ وہ رحیم اور کریم ذات ہے، اس کو جب بھی پکارو وہ پکار کو سنتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ اس کو پکارنے کے لیے واسطوں وسیلوں کی حاجت نہیں۔ سلیمان کہتے ہیں چلو واپس، ساتھی کہتے ہیں بارش کے لیے سوال کرنے آئے تھے، مانگ تو لو۔ کہا نبی سے پہلے کیڑی اور چیونٹی مانگ چکی ہے، اور اللہ نے نبی سے پہلے اس کی سن کے سب کو پلا دیا۔ یہ عقیدہ توحید، پتھروں کو، درختوں کو، جانوروں کو، کیونکہ یہ عقیدہ فطرت کا عقیدہ ہے کہ اللہ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی بگڑیاں بنانے والا ہے، وہی مجبوروں کی سننے والا ہے، وہی مصیبت زدہ کی دور کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ اس کے علاوہ جس کو پوجا جاتا ہے وہ سب جھوٹے ہیں، اور معبود برحق سچا صرف ایک اللہ ہے۔ آئیے غور کریں اور سبق یاد کریں، اس توحید کی اقسام کو اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ 3 قسمیں رکھ لیجئے۔ سب سے پہلے توحید ربوبیت، اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مدبر الامر ہے، مختار کل ہے، جس کو چاہے کھلائے، جس کو چاہے پلائے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندگی عطا کرے۔ موت و حیات بھی اس کے ہاتھ میں، کائنات کی تدبیر بھی اس کے ہاتھ میں۔ اس کو رب مانا جائے، وہ نہ دے تو کوئی دے۔ اور یاد کر لو یہاں پہ اس کڑوی بات کو، یہ توحید ربوبیت وہ توحید ہے جس کو ابو جہل نے تسلیم کیا تھا، جس کو ابو لہب مانتا تھا، کفار مکہ مانتے تھے، کفار طائف مانتے تھے، وہ سب تسلیم کیا کرتے تھے کہ اللہ رب ہے۔ لیکن ان کی یہ توحید ماننے کا انہیں فائدہ نہ ہوا۔ توحید ربوبیت کو اگر کوئی مان لے وہ پھر بھی موحد نہیں بن سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سورۃ یونس ہے، قرآن بیان فرماتا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان کفار مکہ سے پوچھئے تمہیں زمین و آسمان سے رزق دینے والا کون ہے؟ کس سے پوچھئے؟ نماز پڑھنے والے سے، روزہ رکھنے والے سے، حج کرنے والے سے، مواحد سے، مسلمان سے، تسبیح پھر کفار سے پوچھ کے مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سے تمہیں رزق کون عطا کرتا ہے؟ کفار مکہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ اجمیر والے سے پوچھو تجھے رزق کون عطا کرتا ہے؟ انڈیا والے سے پوچھو تجھے کون دیتا ہے؟ لاہور والے پاکستانی سے پوچھو تجھے کون دیتا ہے؟ وہ جواب میں کہے گا خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ لاہور والا کہے گا بابا حجویری نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ آئے ہیں داتا تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے۔ یہ وہ توحید کی قسم ہے جس کو کفار مکہ نے مانا، لیکن ماننے کے باوجود جہنمی رہے، کافر رہے، ہمیشہ کے دوزخی رہے۔ لیکن افسوس آج کلمہ پڑھنے والے، مسجدوں میں حاضر ہونے والے توحید کی اس قسم کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اس میں بھی شرک کرتے ہیں۔ سنیے قرآن کے انداز کو غور کیجئے، اَمَّن یملک السمع والابصار، آنکھوں پہ کنٹرول، کانوں پہ کنٹرول کس کا ہے؟ انسانوں کو جس کو چاہے گونگا بنا دے، جس کو چاہے بہرا بنا دے، یہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کفار مکہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں کا بیٹا بولتا نہیں تھا، بالآخر پیر توتے شاہ کی قبر پہ گیا، وہاں سے نمک چٹایا، جب سے پیر توتے شاہ کا نمک چاٹا ٹکر بولتا ہے، اس سے پہلے نہیں بولتا تھا۔ فلاں بابا جو ہے بس اس کا نمک چاٹنے کی دیر ہے، فلاں پیر کے دیے کا تیل کان میں ڈالنے کی دیر ہے، صدیوں کا بہرا سننے لگ جاتا ہے۔ کفار کہتے تھے نہیں، سننے کی طاقت عطا کرے جس کو چاہے، بولنے کی طاقت عطا کرے جس کو چاہے، وہ صرف ایک عرش والا اللہ ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو زندوں کو مردوں سے پیدا کرتا ہے اور مردوں کو زندوں سے پیدا کرتا ہے؟
یہ طاقت کس میں ہے؟ جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے زندہ کر دے۔ کفار مکہ جواب میں کہیں گے یہ طاقت اللہ میں ہے۔ اسلام آباد والا کہتا ہے نہیں، پیر گولڈے شاہ کے پاس ایک انگریز آیا، انگریز کے ہاتھ میں بندوق تھی، پیر جی نے پوچھا یہ بندوق کس کام کی؟ اس نے پرندے کا نشانہ لیا، مارا، وہ گر گئے، مر کے زمین پہ گر گیا۔ انگریز نے پوچھا پیر جی آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ کس کام کی؟ اس نے اس پہ پھونکا مار کے اس پرندے مردے پہ رکھا، وہ زندہ ہو کے پھر اوپر چلا گیا۔ کفار مکہ تو مانتے تھے موت و حیات کا مالک اللہ، لیکن آج کلمہ پڑھنے والا اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے پیر جب چاہے جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے زندہ کر دے۔ 12 سال تک برات ڈوبی رہے، کشتی ڈوبی رہے، 12 سال تک پیر 11ویں والے کو خیال نہ آیا۔ 12 سال کے بعد جب خیال آیا تو 12 سال کے ڈوبے ہوئے کو باہر نکال کر زندہ کر دیا۔ اشرف علی تھانوی بہشتی زیور کے اندر لکھتے ہیں پیر سری سکتی کی مریدنی کا قصہ۔ کیا پدی کا شوروا، کیا مرید، کیا مریدنی کا بیٹا۔ مریدنی کا قصہ لکھا کہ اس کا بیٹا سکول گیا، استاد نے کسی کام بھیجا، وہ دریا پہ سے گزرتا ہوا ڈوب کے مر گیا۔ شام کو استاد اس عورت کے گھر میں آیا سری سکتی کی مریدنی کے، اور کہنے لگا صبر کر، تیرے بیٹے کو فلاں استاد نے بھیجا تھا، وہ مر گیا۔ کہنے لگی میرا بیٹا؟ کہا ہاں تیرا۔ کہا نہیں وہ نہیں مرتا، مجھے لے کر چلو جہاں ڈوبا تھا۔ بہشتی زیور اس میں لکھا ہے کہ حضرت اس کو لے کر وہاں آ گئے۔ اس نے بڈھی نے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر کہا زار، اس کے بیٹے کا نام تھا زار، زار۔ زار نے فوراً پانی سے گردن نکال کے کہا جی اماں جان۔ کہا چل بیٹا گھر چلے۔ کفار مکہ تو مانتے تھے اللہ جس کو چاہے موت دے، اللہ جس کو چاہے زندگی دے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کے ہاتھ میں موت اور حیات کا کنٹرول ہو۔ آج کلمہ پڑھ کے توحید کی اس قسم کو بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مریدنی کا بچہ مر گیا، 11ویں والے کی مریدنی تھی، بڑی روئی پیٹی بابے کے پاس آئی، بابا پیر جی غوث اعظم میرا بچہ مر گیا۔ پیر جی نے اڈاری ماری، راستے میں سے موت کے فرشتے کو پکڑ لیا، کہنے لگا ساروں کی روحیں لے جا، میری مریدنی کے بچے کی چھوڑ جا۔ کہنے لگا میں تو اللہ کی طرف سے پابند ہوں، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ پیر جی کو غصہ آیا، تھیلا چھینا، الٹا کر دیا، سارے زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری ہے، نعرہ رسالت ہے۔ سننے والے بھی ایسے اور بیان کرنے والے بھی ایسے۔ اور قرآن کہتا ہے اے نبی ان کفار مکہ سے پوچھئے موت و حیات کس کے کنٹرول میں ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، پوری دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ جو چاہے کر گزرے، چاہے محمد کی گود میں سے ابراہیم کو اٹھا لے، قاسم کو اٹھا لے، وہ کون ہے جو کائنات کا نظام چلاتا ہے، جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، اور اگر وہ اس کو نہ سنبھالے تو کائنات برباد ہو جائے۔ کفار مکہ مانتے تھے کہ کائنات کو چلانے والا کون، اور ہمارے کلمہ پڑھ کر کیا کہتے ہیں؟ احمد رضا خان صاحب بریلوی ملفوظات احمد رضا میں لکھتے ہیں اگر غوث نہ رہے تو دنیا کا نظام برباد ہو جائے۔ امداد اللہ مہاجر مکی شمائل امدادیہ میں لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ عالم کے ستون ہے، عالم کے عالم ہے، ان کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے، اور اگر یہ اولیاء اللہ نہ رہے، قطب اور ابدال نہ رہے، غوث نہ رہے تو پھر کائنات دنیا کی ساری برباد ہو جائے۔ توحید کی وہ قسم آپ کو سنا رہا ہوں جس کو کفار مکہ نے تسلیم کیا تھا، لیکن پھر بھی کافر رہے تھے، اور آج ہم کلمہ پڑھ کے اس توحید کو بھی نہیں مانتے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، قرآن جواب دیتا ہے اس پورے سوالوں کے جواب میں کافر ایک بات کہیں گے، موت و حیات کا مالک اللہ، نظام چلانے والا اللہ، مختار کل اللہ، رازق اللہ، داتا اللہ۔ دوسرا مقام قرآن حکیم کا سنیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کون ہے جو آسمان سے بارشیں اتارتا ہے؟ کون ہے جو آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے؟ کفار مکہ کہیں گے یہ بارش برسانے والا کون؟ اللہ۔ اور ہمارے نجومی کیا کہتے ہیں بارش برسانے والے کون؟ آج فلاں ستارے نے برسائی ہے، آج فلاں بابے نے برسائی۔